छुपाता चला गया, बादल में चांद खुद को छुपाता चला गया। और तारीख के हवाले से ये शेर आप अपने पहुंचा मुलाजा फरमा कि बादल में चांद खुद को छुपाता चला गया, कि सोगी नबी की बेटी फरिश्तों का काफिला, सोगी नबी की बेटी फरिश्तों का काफिला, कि सोगी नबी की बेटी सोगी नबी की बेटी फरिश्तों का काफिला, आया आया पलक सचा के चलाता चला गया, आया पलक सचा के चलाता चला गया, आया पलक सचा के चलाता चला गया। और दूसरी प्यारा शेर आपको पहुंचा मुलाजा फरमा कि आया पलक सचा के चलाता चला गया, और लेकर अली का नाम ज़बा पाक हो गए, लेकर अली का नाम ज़बा पाक हो गए, लेकर अली का नाम लुटाता चला गया, मैं खुश हूँ मोहब्बत भी लुटाता चला गया। और मैदान करबला को निगाहों के सामने रखे आप वाक़यात समाप्त करते रहते हैं, मैं ये शेर आप तक पहुँचाऊँ मुलाजा फरमाए कि बादल में चांद खुद को छुपाता चला गया, असगर अली की जैसा बहादुर भी है। 2 महीने के बाद आज वो बहादुर हजरत इमाम हुसैन लख्त जिगर हजरत सैयदना अली असगर जो 6 माह के बच्चे थे, शायद किस अंदाज में इसको बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए कि असगर अली के जैसा बहादुर भी है कहीं, 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 कि असगर अली के जैसा गिराता चला गया, सौलाश एक हंसी पे गिराता चला गया, सौलाश एक हंसी पे गिराता चला गया। और आखिरी शेर आप तक पहुंचा मुलाजा फरमा कि वारे हुसैन तेरी शहादत को 100 सलाम, 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 वहाँ हुसैन तेरे वारे हुसैन तेरी शहादत को 100 सलाम, नेज़े पे भी कुरान सुनाता चला गया, नेज़े पे भी कुरान सुनाता चला गया, नेज़े पे भी कुरान सुनाता चला गया, बादल में चांद खुद को छुपाता चला गया।
سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. بول دے سبحان اللہ. غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لیجیے. وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لیجیے. گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے. اور دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے آئی فقیروں میں شہنشاہی. انہی کے نام سے آئی فقیروں میں شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. حضرات اب آئیے تقریر کی دنیا میں لے چلتے ہوئے میں اسے اقتدار پر میٹر خطی کی بارگاہ سے پیش کرنے جا رہا ہوں. خطیب اعظم ہندوستان مطرب حلق عزیز حضرت اللہ مولانا محمد فاروق رضا نظامی صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر آئے ان کے آنے سے دو تین شعر آپ کے حوالے کر رہا ہے. سبحان اللہ اور یا رسول اللہ. میاں بوجھل کے مٹھی میں رہ کر بول دیتا ہے. میاں بوجھل کی مٹھی میں رہ کر بول دیتا ہے. رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے. میاں بوجھل کی مٹھی میں رہ کر بول دیتا ہے. رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے. اور کبھی کبھی ہی نہیں سکتی ذبیح اللہ کی گردن خلیل اللہ کے ہاتھوں میں یہ خنجر بول دیتا ہے. خلیل اللہ کے ہاتھوں میں یہ خنجر بول دیتا ہے. یہ خلیل اللہ کے ہاتھوں میں یہ خنجر بول دیتا ہے. آئیے حلقے سے اقبال نعرے تکبیر سے کر لیں. جھوم کر جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق رضا نظامی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. یہ انوار مدحت یہ سارے اجالے. یہ انوار مدحت یہ سارے اجالے. یہ عشاق کی بھیڑ یہ بزم والے دکھاتے یہاں آ کے آپ اپنا جلوہ. اب اسٹیج سے مائک آپ ہی کے حوالے. ممبر نور پر جلوہ بار المعز وقار حاضرین مجلس پردہ نشین خواتین اسلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے آئیے مرافق میں آقا مولا حضرت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب حمید مصطفیٰ کالی کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ قدس ناز میں ہدیت و سلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کرے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسا کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج علی جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب اور ان کے فرزند بابو محمد سفروز عالم اپنے فرزند ارجمند دو کے عقیقے کی مناسبت سے محفل کا انعقاد میں آیا ہے. بعد نماز مغرب قدر تاخیر محفل کا آغاز ہوا. اس وقت سے لے کے اب تک انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے. وقت تقریباً
10:30 سے گھڑی کے سوئی آگے پار کر چکی ہے. 11 کا ٹائم ضرور دیا تھا لیکن ہم نے اس میں کم کیا کہ نہیں, کھانے پینے کا نظم ہے, زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ زیادہ طول و طویل کیا جائے, لیکن باوجود اس کے اختصار کے ساتھ کرتے کرتے میں سمجھ رہا ہوں اتنا ہو ہی جائے گا. بہرحال یہ راتیں روز نہیں آتی ہے الا ماشاءاللہ کبھی کبھی ہمیں ملا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل مبارکباد ہے صاحب خانہ جنہوں نے آج اپنے گھر پہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سجا کر اپنے گھر کو منور و تابنا کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بے پایا کرم ہے. کتنے ایسے گودے ہیں جو اب تک کی خالی ہے, لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ 2 اولادوں سے انہیں نوازا ہے, جن کے عقیقے کے مناسبت سے محفل کو سجائے ہوئے ہیں. میرے دوستو, میرے بعد آپ دیکھ رہے مفتی دورہ حضرت اللہ مولانا مفتی سجاد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ان کی خطاب چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے میں ہوگی. اس کے بعد اختتامی مراحل پہ یہ پروگرام کا مراحل ختم ہوگا. آئیے میں پہلے 2 شعر میں بطور تہنیت بطور خاص میں پیش کرنا چاہوں گا ہمارے بھائی ڈاکٹر نعیم صاحب یا بابو سبوز صاحب کہ جنہوں نے بڑے محنت و مشقت ساتھ یہ محفل سجائی ہے. میں اس پر 2-3 شعر پیش کر کے کچھ باتیں پیش کروں گا, تقریر ختم کروں گا. تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ کھانے پینے کا نظم ہے. ایک مرتبہ کہہ دے ذرا سبحان اللہ. کہ بھائی نرم نے جلسہ سجایا, بھائی نرم نے جلسہ سجایا, پیارے نبی کے صدقے میں. بھائی نرم نے جلسہ سجایا, بابو سفروز نے جلسہ سجایا, پیارے نبی کے صدقے میں. بھائی جذبہ دکھایا, آج حسین جذبہ دکھایا, پیارے نبی کے صدقے میں. آج حسین جذبہ دکھایا, پیارے نبی کے صدقے میں. آج حسین جذبہ دکھایا. اور خوش ہے ابا, خوش ہے اماں, خوش ہے دادا دادی, خوش ہے اماں, خوش ہے ابا, خوش ہے دادا دادی بھی. خوش ہے اماں, خوش ہے ابا, خوش ہے اماں, خوش ہے ابا, اور خوش ہے دادا دادی بھی. خوش ہے پوتا پوتی بھی, خوش ہے صدقے میں. چاند جیسا بیٹا پایا, پیارے نبی کے صدقے میں. آج حسینی جذبہ دکھایا, پیارے نبی کے صدقے میں. اشعار بہت ہیں, وقت نہیں ہے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, قرآن پاک میں ہم نے آپ کے سامنے میں تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اور چرچا کرنے کا مطلب ہے اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے دیے ہوئے نعمتوں کا اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں تجھ کو اور اضافہ کروں گا اور میں تجھے زیادہ کروں گا. اور اگر میری نعمت کا تم اگر کفران کرو گے یعنی انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت دردناک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا میں ساری دولتیں ہیں, اپنے طرح اولاد کا ملنا یہ اپنی تھی.
اولاد کا ملنا یہ اپنی طرف ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے گود ہیں میرے دوستو کہاں کہاں نہیں دوڑ رہے ہیں مگر یہ حاصل نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ کرم بڑائی کرم ہے رب کا، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بھائی نعیم صاحب ایک تھے، ان سے انیک کے گھر بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے. عزیزان ملت اسلامیہ مگر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ابھی ماہ محرم الحرام کا جو ہمیں ہمارے درمیان سے مہینہ گزر رہا، اولادیں ہمیں بھی ہے، اولادیں آپ کو بھی ہے، اولادیں دنیا میں سب کسی کو ہے میرے دوستو، مگر اولاد حسین پہ قربان جاؤ، اولاد رسول پہ قربان جاؤ میرے دوستو. ان کی بھی تو اولاد تھی، ان کی بھی تو اولاد ہے. آج ہماری اولاد صرف بس ہم اپنے آپ کے لیے اور اپنے ترقی بقا کے لیے صرف سوچتے ہیں، مگر میرے دوست اولاد حسین اولاد علی یہ نہیں سوچے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے حضرت مولانا محمد ابرار حسین صاحب سے، 6 مہینہ کا بچہ میرے دوستو کیا ہمیں پیغام دیا ہے کہ خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو، خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پر یوں حق ادا کرو کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے. تو اولاد تو وہ بھی تھی مگر میں دوستو مگر وہ کس لیے تھا؟ دین کی تحفظ و بقا کے لیے تھا، اس دین کی میرے دوستو حمایت و نصرت کے لیے تھا. آج ہماری اولادیں ہیں میرے دوستو، کدھر کدھر ہماری اولادیں جا رہے کوئی پتہ نہیں ہے، مگر اسلام کا مقدس شہزادہ جو بھی دنیا میں ایسے آئے ہیں، ایسے سرخرو ہو کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ آج تک ان کا نام زندہ تابندہ ہے اور آج تک چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے آپ نے سنا نہیں ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا میرے دوستو. آج نوجوان ہمارے درمیان بھی پائے جاتے ہیں، مگر کل کے مجاہدوں کا ذرا میرے دوستو نظروں کے سامنے ملاؤ. وہ بھی اپنے ماں کے کوکھ سے جنم لیا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے سلب سے پیدا ہوا تھا، مگر نسبت خاک رب عالم پاک ہماری نسبت ان کی نسبت میں زمین و آسمان کا میرے دوستو فرق نظر آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ماں کی بیٹا ہے، وہ بھی ایک باپ کا بیٹا ہے میرے دوستو، جو تنہا ایک بیٹا ہے، تلوار کے چھاؤں میں اپنی زندگی کو میرے دوستو بسر کر رہے ہیں. ماں نے تقاضا کیا بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ تم جس نبی دو جہاں کے محبت کے چھاؤں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو انہی کی تو یہ سنت ہے کہ تم شادی کرو، یہ میری تمنا ہے. باپ نے اجازت، بیٹے نے اجازت دے دی، امی جان جب تیری یہ خواہش ہے کہ میری شادی ہو جاؤ کوئی رشتہ منسلک کر لو. اللہ اکبر. ان کی بوڑھی ماں نے کوئی مشرف اور شرف خاندان میں بہتر جا کر رشتہ تلاش کر دیا ہے. ذرا دیکھو آج کے نوجوان اور اس وقت کے نوجوان میں ذرا موازنہ کرو، دونوں میں برابری کرو میرے دوستو. کبھی آپ کو برابری نہیں مل سکتا ہے. توجہ کی درکار. ماں نے رشتہ منسلک کر دیا، شادی ہو گئی. پہلی رات ہے، دو خواہشوں کی ملاقات ہے، دو میاں بیوی ایک جا ایک کٹھا ہے. قسم خدا کی وہ حضرت حنظلہ جو کڑیا جوان 18 سال کا ہے مسلمانوں، ان کے کان دیوار سے لگی ہوئی ہے. بیوی نے کہا بات کا ہے، ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے. آج آپ کی نظریں بہکی بہکی کیوں معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے کان بہکے بہکے نظر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا دماغ ادھر ادھر منتشر اور پراگندہ کیوں ہے؟ میرے دوستو وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کی جو ہے دل میں بہت وسوسہ اور کوس اٹھ رہا ہے، کہیں میرے سرکار مدینے کی گلیوں سے یہ صدا نہ دے دے حل من مبارزہ، حل من مبارزہ، جہاد اذهبوا الى الجہاد، قاتلوا الى الجہاد. مجھے وہ صدائیں مجھے کان میں کہیں پڑھنے کے ڈر محسوس ہو رہا کہ سرکار گلیوں سے آواز نہ لگا دے. قسم خدا کی میرے دوستو توجہ رکھو، دو خواہشوں کی ملاقات ہے، ایک رات میں میاں بیوی ہے، مگر یہ اسلام کا مقدس شہزادہ کا ذرا دیکھو دین پر میرے دوستو پر مٹنے کے لیے کتنا تیار ہے. آج کے نوجوانوں کو تو ذرا دیکھو میرے دوستو، کہاں ماں کہاں باپ کہاں اور دین اور کہاں دھرم میرے دوستو. ہوا معاملہ یوں ہے، چند لمحے نہ گزرے تھے ادھر سے منادی نے آزاد دے دی ہے، ادھر سے پکار دیا ہے جہاد واجب الجہاد، اے لوگوں چلو جہاد کے لیے، چلو جہاد کے لیے. قسم خدا کی میرے دوستو وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب کہا میری رفیق حیات مجھے اجازت دے دو، جتنی دیر بھی میں نے آپ کے لیے اپنا وقت دیا اسے آپ اپنے لیے جو ہے سنہرا موقع سمجھو، اب دین کے نام پر مجھے جانے دو. وہ بیوی نے کہا میرے شوہر نامدار جس خدا کے نام پر تم جانا چاہتے ہو تیرے بغیر پھر میری
जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, मुझे भी साथ ले चलो। शौहर ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया, मेरी रफीक हयात, इससे बढ़कर तेरी कुर्बानी और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर तेरी शहादत और क्या होती है, हो सकती है कि तुम अपने शौहर नामदार को खुदा के नाम पर भेंट चढ़ा देने के लिए आज पहली रात में अपने दूल्हा को खुदा के नाम पर भेज रहा। इससे बढ़कर और कोई शहादत, इससे बढ़कर और कोई शहादत नहीं हो सकती है। अल्लाहु अकबर। आंखें नम हुई है, आंखें भर गई है। मेरे दोस्तों, शहजादा मुकद्दस इस्लाम का शहजादा चल पड़ा है। माएँ भी आहें भरती हुए दरवाजे पर, बीबी भी आंखें मेरे दोस्तों पुरनम है और आंखों में आंसू है कि मेरा माँ शौहर नामदार अल्लाह के राह में जा रहा है, कुछ दूर पहुंच गए हैं। माँ आहें भरती है, दुल्हन भी आहें भरती हुई है। मेरे दोस्तों चले गए हैं जंग में, जाने के बाद दोनों तरफ से जंगे आराई हुई है। मेरे दोस्तों सहाबाई करम का मजमा है, सरकार के बनफ़े नफीस खुद मौजूद है। तवज्जो की दरकार मेरे दोस्तों, जब जंग खत्म हुआ सरकार पूछते हैं, मेरे दोस्तों हंजला को किसी ने देखा है? तो फला सहाबी कह रहे, हाँ या रसूलल्लाह, हमने हजरत हंजला को तीर चलाते हुए देखा। तो सरकार फरमाते हैं, क्या तुमने हंजला को देखा है? हाँ या रसूलल्लाह, हमने उसको घोड़े पर से गिरता हुआ देखा है। मेरे दोस्तों ये सब देखा मगर पता कोई नहीं दे रहा कि है कहाँ हंजला। पूरे कारजार को देख लिया गया है मगर पता नहीं चल रहा कि हंजला है क्या। तवज्जो की दरकार है, इस्लाम का मुकद्दस शहजादा है। मेरे दोस्त वासिले भाग हो गए हैं, पूरे कारजार में पता लगाया गया है, हंजला की लाश पता न चली है। मेरे दोस्तों फिर आखिर मेरे दोस्तों जब आखिर में सरकार फरमाते फिर से जाकर देखो, फिर से जाकर के दोबारा मुआयना किया तो देखा कि एक कोने में हजरत हंजला की लाश पड़ी हुई है और उनके लाश मुबारक से पानी टप टप गिर रहा था, पानी टप टप गिर रहा था। मेरे दोस्तों साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात क्या है, बजाय खून के ये पानी बह रहा है, जरा तवज्जो की दरकार। मेरे सरकार फरमाते हैं, चलो इसके घर से जो है पता ले लिया जाए कि ये घर से निकला था, उसकी हालत कैसी थी। ऐ मुसलमानों जरा सोचो अपने ऊपर में। अल्लाहु अकबर। पता लिया गया है, उनकी बीवी से जाकर पूछा गया है, क्या बताओ जब तुम्हारे शौहर घर से निकले थे उसकी कैफियत क्या थी, उसकी हालत क्या थी। मेरे दोस्त उसकी शौहर उसकी बीवी आशकारा करते हुए नजर आती है, मेरे शौहर पर गुस्ल वाजिब हो गया था, इतने वक्त भी उसको न मिला कि वो नहा ले, तब तक गुस्ल वाजिब को जो है अपने सर पर उतार लेता, वो बस जहां भी हुई चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं, इस हंजला को, मेरे इस हंजला को अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते नहर कौसर जन्नत में ले गया, वहां से गुस्ल दे करके लाया है, पानी गिर रहा है, वही पानी गिर रहा है। उसी दिन से आपका लक़ब हज़रत गसीलुल मलाइका, यानी ऐसी जात जिसको फरिश्तों ने मेरे दोस्तों गुस्ल दिया है। अर्ज करने का मतलब ये है कि इस्लाम का मुक़द्दस शहजादा ये भी था और एक आप भी हो मेरे दोस्तों, दोनों में कोई मुआज़ना नहीं है। अर्ज करना चाहूंगा हर माँ बहन से, हर बाप से, अपने बेटे को सबसे पहले कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, इल्म दीन सिखा करके और मेरे दोस्तों इस्लाम का लंबरदार बनाने की कोशिश करो। जब जरूरत पड़ जाए तो बेटा का पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो औलादें मिल जाना कमाल नहीं, औलादों को सही राहों पे ले जा करके पाए मंजिल तक के पहुंचा देना ये कमाल है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि भाई डॉक्टर साहब को यानी कि पोता अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा गया है और सफरोज भाई सफरोज बेटे को अल्लाह ने उसको यानी कि बेटे की शक्ल अता फरमाया है। मैं कहूँगा अपने बेटे को जो है जहाँ नेमत मिली है उस नेमत को सांचे में ढालने की कोशिश करो, उसे आलिम दीन बनाओ, क़ारी कुरान बनाओ, तालीम कुरान बनाओ, इस्लाम का जो है मुक़द्दस जो है उसे सिपाही बनाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी होगी। मगर औलादें तो बहुत है, ऐसे औलाद होने से क्या फायदा है मेरे दोस्तों, जो ये दिल की शनासाई और माँ बाप की जो है शनासाई ना हो, कोई फायदा नहीं। बहरहाल अर्ज करना चाहूंगा अल्लाह तबारक व तआला हमें जो औलाद की शक्ल में नेमत अता फरमाई है उस नेमत का हमें कदर करना चाहिए। आज कितने घर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं, औलाद तो तुम्हें 4 5 6 7 8 मिल गए हैं मगर राह पर कितने हैं। कहते एक ही औलाद हो अगर वो कामयाब बामुराद हो गए, कसम खुदा की मेरे दोस्त वो 100 पे भारी है, 50 पे भारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम बस बहुत सारे औलादें हो गई और यूं ही आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे सरकार ने उसके तालीम फरमाई है तो उसे तुम तालीम देने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें और आपको समझता फरमाए और हमें दिए हुए नेमतों का खूब अल्लाह ताला उसका चर्चा करने का तौफीक अता फरमाए और
اسے اچھے طریقے سے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اور بغیر کسی تاخیر کا مفتی دورہ حضرت علامہ مولانا محمد سجاد احمد اسماعیل صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دوں کہ آئے چند کلمات دعائیہ ہی طور پر صحیح آپ آئے اور ہم سب کو محظوظ فرمائے. اس کے بعد تو پھر شیرنی حاضر ہو ہی جائے گی. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعہ روزہ جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعہ جملہ ولا تم پہ کروڑوں درود. وہ شب معراج راج، وہ صفحہ محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. محترم سامعین کرام، ٹائم کے حساب سے تو نہیں لیکن چہرے کے بناوٹ کے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ پکا 12 بج گیا ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ انسان زیادہ دیر تک کے